السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل دال سے آگے پڑھیں گے، اور ابھی تک جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کریں ان حضرات کی طرف جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اس کی ابتدا کے لیے۔ اور یہ وہ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں جو حضرات جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ائمہ حضرات کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین مدنی قاعدہ پڑھنے کا اور پڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو برائے کرم اس کو ضائع مت کیجیے گا، اور کوشش فرمائیں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور آئیں اب ہم اگلی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دال کا مخرج پہلے سن لیجئے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جس طرح تا ادا کیا تھا اسی طرح دال کو بھی ادا کریں گے۔ دال، جس طرح تا میں سختی تھی اسی طرح دال میں بھی کچھ سختی ہے۔ دال، دال۔ اگلا حرف لال۔ اس کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر جو دور ہوں تو اسکرین کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ لال، لال۔ یہ باریک حرف ہے، لال۔ اگلا حرف را۔ آئیے پہلے اس کے مخرج کو سن لیتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جو ہمارا تالو کا حصہ ہے، اوپر کے دانت اور یہ پورا تالو کا حصہ ہے، صحیح نا؟ یہ ہماری زبان ہے، صحیح نا؟ اب را کے لیے زبان جو ہے یہ دانتوں کی تالو کی جانب والے حصے کی طرف مڑتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے۔ یہی اس کا مخرج ہے۔ را، 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 را۔ اس حرف کو پر ادا کیا جائے گا۔ را، را۔ آگے ہے اگلا حرف زا۔ زا کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے تو اب یہ دونوں کے کنارے پر زبان لگانا آسان ہو جائے گا۔ ویسے زبان زیادہ تر نیچے کی جانب رہتی ہے، اور نیچے کی جانب رہ کر زا سیٹی کی آواز کی طرح اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ پڑھیں، زا، زا، زا۔ اس حرف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، زا۔ اگلا حرف ہے سین۔ سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج تھا۔ زا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔
एक अलिफ तक खींच कर पढ़ा था, सीन को 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ा जाएगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। सीन, सीन, सीन। अगला हर्फ है शीन, 3 नुक्तों वाला। सही। अब शीन का मखरज आप समाप्त कर लीजिए। बहुत ही आसान मखरज है। जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से ये हर्फ अदा होते हैं। जबान का दरमियान और तालु का दरमियान। प्यारे इस्लामी भाइयों, शीन की जब अदायगी की जाती है तो बाज औकात शोर वाली आवाज निकाली जाती है। शोर शराबा जिस तरह कहा जाता है उर्दू में, उस तरह आवाज निकाली जाती है। तो ये शीन उर्दू के शीन की तरह नहीं है, जैसे शाबाश, तो ये उर्दू के शीन की तरह नहीं है। इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि उर्दू के शीन में सारी आवाज बाहर निकल जाती है, लेकिन इसके अंदर मुंह के अंदर भी कुछ आवाज रहती है और मुंह के अंदर रहकर फिर बात फैल कर फिर बाहर निकलती है, जैसे शीन। उर्दू का शीन, शीन उर्दू का शीन, और कुरान पाक का जो शीन है, जो हर्फ शीन है, उसकी आवाज में फर्क। दोबारा सुन लीजिए, जो कुरान पाक वाला शीन है वही पढ़ा रहा हूं। शीन। अगला हर्फ सौद। जो मखरज जा और सीन का था वही सौद का मखरज है, यानी जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। बहुत ही आसान हर्फ है, लेकिन प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस हर्फ को पुर अदा किया जाता है। यह हर्फ बारीक अदा नहीं होगा। जिस तरह सीन को बारीक अदा किया, शीन को बारीक अदा किया, जा को बारीक अदा किया, अब जा और सीन जो है ये सौद ही के मखरज के तौर पर अदा होते हैं। जो सौद का मखरज है वही जा और सीन का मखरज है, लेकिन सौद को पुर अदा करते हैं। किस तरह? सौद। हुरूफ मुस्तालिया की जब भी अदायगी करना हो तो एक बात याद रखिएगा, हुरूफ मुस्तालिया जो 7 है, इनकी अदायगी का आसान तरीका ये है, या इनकी अदायगी किस तरह की जाए इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप जबान की जड़ का जो हिस्सा है, हमारी जो जबान है, पूरी जबान मुंह के अंदर, इसकी जो जड़ वाला हिस्सा है, इसको आप तालू की तरफ बुलंद कर लीजिए। जड़ के हिस्से को तालू की तरफ बुलंद कर लीजिए, यानी ये हिस्सा जबान का इस तरीके से तालू की तरफ बुलंद हो जाएगा। सही है? तो इससे वो हर्फ पुर अदा हो जाता है। जबान की जड़ उठाएंगे, हर्फ पुर हो जाएगा। अब आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सौद, सौद, सौद। अगला हर्फ है बौद। पहले बौद का मखरज समाप्त कर लीजिए। जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होते हैं। जबान की करवट, जैसा कि कल हमने अर्ज किया था कि आप हथेली को ये समझ लीजिए कि ये हमारी पूरी जबान है, बल्कि नक्शा भी आपको नजर आ रहा है। इस नक्शे के अंदर देखिए ये बौद लिखा हुआ नजर आ रहा है। सही? ये दोनों साइड हैं, दोनों साइडों से ये अदा हो सकता है बौद, लेकिन उल्टी जाने वाले हिस्से से ज्यादा आसानी से अदा होता है। यानी ये जो हमारी जबान है, सही ना, जबान का दरमियान वाला हिस्सा जो जड़ की तरफ है, इस हिस्से को हमारी जो ये दो दांत जिसको हम दाढ़ बोलते हैं, दाढ़े, वहां पर लगेगा। ये जबान का ये हिस्सा इस तरफ लगेगा। उम्मन इस हरफ को जबान की नोक से अदा किया जाता है। तो ये है कि ये जबान की करवट और दाढ़ों की जड़ से, यहां से यह हरफ अदा होगा।
پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واحد وہ حرف ہے دنیا میں غالباً شاید واحد یہ وہ حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل منفرد اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک مخرج ہے، تو اب اس کے لیے تو زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک نشست میں یا 10-15 منٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے اس کے مخرج کو سمجھ لیجئے، اس کے مخرج کو آپ سمجھ لیجئے، یہ کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے۔ مخرج آپ سمجھ گئے، جگہ کی پہچان ہو گئی، جگہ پہچان گئے، پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ، بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، ٹھوکریں بھی لگیں گی، گریں گے بھی، کھڑے بھی ہوں گے، تبھی جا کر منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اس حرف کی درست ادائیگی کے لیے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو یہ حرف صحیح اور درست ادا ہو جائے گا۔ ضاد، ضاد، نہ یہ داد ہے، داد نہیں ہے، نہ یہ ضاد ہے، نہ یہ داد ہے، نہ یہ ضاد ہے، صحیح حرف ہے ضاد، ضاد، ضا، 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 ضاد۔ یہ جو ابھی پریکٹس کی، مشق کی، ضا، 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 یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو مشق کرنا ہو تو یہ انداز ہے، اس طرح آپ مشق کر سکتے ہیں۔ ضا، ضا، یعنی زبان کی کروٹ کو اس جگہ پر لگا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ 12 مرتبہ پڑھیے، 26 مرتبہ پڑھیے، ڈبل 26 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصد بہتر ہوتا جائے گا۔ ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ضاد،